الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین گرامی قدر، گزشتہ کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں داخلے کے لیے، انٹر ہونے کے لیے الگ الگ قافلے روانہ فرمائے تھے۔ حضرت سیدنا زبیر ابن عوام کا، حضرت سیدنا خالد ابن ولید کا، حضرت سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح کا، اسی طریقے سے ایک قافلہ خود اپنا آپ نے رکھا، اور چاروں قافلوں کو الگ الگ طریقے سے، الگ الگ راستے سے مکے میں داخل ہونے کا پابند بنایا، اور ہر ایک سے یہ فرمایا کہ کس کو کہاں رکنا ہے۔ چنانچہ آپ کے حکم کے مطابق سارے مقامات صحابہ نے طے کیے۔ جو کچھ راستے میں ہوا خندمہ کے مقام پر، اس کی تفصیلات بھی میں گزشتہ کل آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ حضرت سیدنا زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کا جو قافلہ تھا وہ مقام جحون، ایک پہاڑی، چھوٹی سی پہاڑ کا ایک چھوٹا سا ٹبہ اونچائی، مقام جحون، اب تو وہ رہا بھی نہیں، اس کی جگہ مسجد الفتح آ گئی ہے، یادگار بھی ہے۔ تو وہاں حضرت سیدنا زبیر ابن عوام پہنچے، اور جیسے کہ آپ کو حکم تھا کہ یہاں سے آپ نے نکلنا نہیں ہے جب تک میں نہ آ جاؤں۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے۔ مقام جحوم پر آپ نے تمام انصار، مہاجرین اور اس وقت کے نئے مومنین کو جمع فرمایا، اور بہت بڑا لشکر تقریباً 4,500 ہزار کے لگ بھگ آپ کے ہمراہ چلا، آپ کے ساتھ چلا۔ یہاں سے آپ سیدھا مسجد حرم میں یعنی خانہ کعبہ کے پاس گئے، اور حجر اسود کا بوسہ لیا، اور آپ اونٹنی پر ہی سوار تھے، احرام کی حالت میں نہیں تھے۔ اونٹنی پر سوار ہو کر ہی آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، اور بیت اللہ کا طواف مکمل ہونے کے بعد اسی دوران یعنی طواف کے دوران آپ کے پاس کمان تھی۔ بیت اللہ میں یعنی مسجد حرم میں الگ الگ مقامات پر اور خود خانہ کعبہ کے اوپر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے وہ سارے بت، آپ کے پاس جو کمان تھی آپ نے اس کو پیچھے سے نکالا، وہ یہاں لٹکی ہوتی ہے جنگی سپہ سالار، تو یہاں آپ کے وہ لٹکی بھی تھی، آپ نے اس کو نکالا، اور ان بتوں کو آپ ٹھوکر مارتے۔ ٹھوکر یعنی یہ جیسا یہ بت ہے تو اس کو ایسے زور سے دھکا دینا، تو آپ بڑا ہلکا سا اس کو ٹھوکر کا ٹچ کرتے، اور آیت شریفہ تلاوت کرتے، قل جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری اور آیت ہے سورہ سبا کی، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد۔ یہ دونوں آیتیں آپ تلاوت کرتے جاتے، اور 360 بتوں کو طواف کے دوران بھی اور طواف کے بعد بھی آپ نے ٹھوکر ماری۔ ہلکی سی ٹھوکر مارتے تو وہ بت پیچھے گرنے کے بجائے سر کے بل گرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرتے۔ اس طرح طواف بھی کیا، اور مسجد حرام کو، خانہ کعبہ کی چھت کو شرک اور بت پرستی کی جو نجاست اور گندگی تھی اس سے پاک فرمایا۔ طواف کے بعد جب آپ فارغ ہو گئے طواف سے، تو ایک سردار تھے، شعبی خاندان، آج بھی یہ وہاں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا عثمان ابن طلحہ کو بلا کر لاؤ، ان کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوا کرتی تھی، آج بھی انہی کے پاس ہے، اور قیامت تک انہی کے پاس رہے گی، تو وہ جسے چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن اس کے اصل متولی، اصل ذمہ دار شعبی خاندان کے یہ لوگ ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عثمان ابن طلحہ، ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے، ان کو بلایا، اور بلا کر فرمایا کعبے کی چابی دو۔ اب ایسی ہیبت تھی کہ وہ نہ نہیں بول سکتے تھے،
یہی عثمان ابن طلحہ ہیں جنہوں نے جن سے ہجرت سے پہلے چابی مانگی گئی تھی تو انہوں نے جھڑک دیا تھا کہ یہ بھی اب کعبے میں جانے لائق رہ گئے، نعوذ باللہ۔ لیکن اللہ دن بدلتا ہے، چنانچہ حضرت عثمان ابن طلحہ وہ بعد میں ایمان لائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ چابی دو، چپ چاپ انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر وہ چابی رکھ دی۔ آپ نے چابی لی اور سیدنا بلال سب کہہ دو رضی اللہ عنہ اور سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو آپ نے ساتھ لیا اور خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے۔ اندر جانے کے بعد آپ نے خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے نا، دروازے کی مخالف دیوار، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے دروازے کے مخالف دیوار کا رخ کیا اور اس دیوار سے 3 ہاتھ پیچھے نماز ادا فرمائی، اور وہاں باقاعدہ اب جو خانہ کعبہ میں مرمت کا اور تاریخی کام کیا گیا ہے، اس میں وہاں باقاعدہ مرمر کا، سنگ مرمر کا، ماربل کا ایک پتھر جڑ دیا گیا ہے، اور وہاں لکھا ہوا ہے ھذا مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ نماز ادا کرنے سے پہلے ایک اور کام کیا، میں بھول رہا ہوں۔ جب آپ اندر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ خانہ کعبہ میں حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام کے کلر فوٹو لگے ہوئے ہیں، تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو پھاڑا، اور کچھ کمزور روایتوں میں آتا ہے، سندن جو ضعیف ہیں ان میں آتا ہے کہ اس کو زمزم میں بھگویا، اور کچھ میں آتا ہے کہ کوئی بھگویا نہیں بلکہ اس چادر کے اس چیتھڑے کو لے کر آپ نے اپنے دست مبارک سے وہ تصویریں صاف کی، اور آپ نے بولا، آپ نے فرمایا کہ اللہ ہلاک کرے مشرکین کو جنہوں نے توحید کے مرکز کو، توحید کی شخصیات کو شرک کا عنوان بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام تو توحید کے سب سے بڑے داعی تھے، اور خانہ کعبہ توحید کا سب سے بڑا مرکز، تو مشرکین نے انہی کو شرک کے عنوان سے اور اسی مقدس مقام کو شرک کا مرکز بنا دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی، پھر اپنی چادر پھاڑی اور اس کا جو چیتھڑا نکلا، اس کا جو حصہ نکلا، اس سے جو ہے تو اس کو صاف کیا۔ وہاں پھر ایک کونے میں، خانہ کعبہ کے ایک کونے میں وہ لکڑی کا بنا ہوا کبوتر یا کبوتری تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھی بازار میں ملتے ہیں لکڑی کے کھلونے، تو ویسے ہی لکڑی کی بنی ہوئی کبوتری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا اور اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ رکعت کی تعداد نہیں ملتی، میں نے 2 بول دیا اتفاقی، رکعت کی تعداد نہیں ملتی کہ کتنی پڑھی۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو آپ نے حضرت بلال کو اور حضرت اسامہ کو حکم دیا کہ اب خانہ کعبہ کا دروازہ اندر سے لگا دو۔ اب اندر کتنے لوگ ہیں؟ صرف 3 لوگ، حضرت سیدنا بلال، حضرت سیدنا اسامہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے حکم فرمایا یہ دروازہ اندر سے کنڈی سمیت لگا دیا گیا۔ پھر آپ نے خانہ کعبہ کے ہر کونے میں جا کر توحید اور تکبیر کے کلمات کہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر کونے میں آپ گئے اور یہ کلمات آپ نے ارشاد فرمائے ہر کونے میں جا کر، اور پھر حضرت سیدنا بلال کو حکم فرمایا اب دروازہ کھول دو۔ اس زمانے میں خانہ کعبہ کا جو دروازہ تھا وہ اتنا بڑا نہیں تھا، وہ صرف اتنا تھا کہ ایک آدمی ایسے اپنے دونوں ہاتھوں کو دیواروں سے ٹچ کر کے کھڑے ہو سکتا تھا، اتنی اس کی چوڑائی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھلوایا۔ جب دروازہ کھلا پورے حرم میں قریش کے بڑے بڑے سردار اور پورے قریش، حذیل، جہینہ، بڑے بڑے سارے عرب کے قبائل کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے، پورا حرم بھرا ہوا تھا اور سناٹا تھا۔ اور حرم شریف کا جو اوپری حصہ ہے وہاں پر اجلہ صحابہ جیسے حضرت سیدنا ابو بکر، حضرت سیدنا عمر، حضرت سیدنا عثمان، حضرت سیدنا علی، عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ ابن الجراح رضوان اللہ علیہ، یہ تلواریں لے کر
حرم شریف کے اوپر کے حصے پر تھے کہ اگر کسی نے کوئی شرارت کیا تو اس کو یہیں راستے لگا دیں گے. یہ حضرات کھڑے ہوئے تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھلوایا اور دروازے کی چوکھٹ کے دونوں کنڈے, آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں جو چوکھٹیں ہوتی ہیں اس پر لوہے کے کڑے لگے ہوئے تھے, آپ نے اس کو پکڑا کیونکہ خانہ کعبہ کا دروازہ ذرا اونچا تھا نئی تعمیر میں, تو یہ نہ ہو کہ آدمی لڑک جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنڈے وہ کڑے پکڑے اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا. خطبہ نہیں بولیں گے, کچھ کلمات ارشاد فرمائے, بڑے دل آویز کلمات ہیں, عربی میں تو میں نہیں بول سکتا, اردو میں لفظ بلفظ کہہ دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے قریش کے لوگوں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کو بے شک وہ تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. کون سا وعدہ؟ کہ اے محمد ہم تم کو ایک نہ ایک دن مکہ لوٹائیں گے. 20ویں پارے میں ہے, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, اے نبی جس نے آپ پر قرآن نازل کیا یعنی اللہ, وہ آپ کو آپ کے وطن واپس لوٹائے گا. آپ نے فرمایا اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا, اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا سارے جتھوں سارے گروہوں کو شکست دیا. سوچو نا, پہلے سال جب ہم سیرت سن رہے تھے تو کیسے دردناک واقعات تھے, کیسا مارا پیٹا کاٹا جاتا تھا, کیسا کیسا ستایا جاتا تھا. کسی کو اس دور میں تصور بھی نہیں ہوگا کہ یہ یتیم اس آب و تاب کے ساتھ یہاں آئے گا. آدمی میں استقامت ہو تو منزلیں اس کو قدم چوم کر ملتی ہیں. آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور تنہا سارے جتھوں کو شکست دیا. کیسے کیسے جتھے آئے, کیسے کیسے اڑیل اشجل ضدی ہٹ دھرم لوگ آئے, لیکن سب پاس پاس ہو گئے, ختم ہو گئے. سنو, بیت اللہ کی کنجی اور حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ ساری عزتیں, سارے کمالات, سارا خون میرے ان 2 قدموں کے نیچے ہے. یعنی 2 اعزاز اور 2 عہدے, خانہ کعبہ کی چابی اور حاجیوں کو پانی پلانا, اس کو آپ نے اپنے اختیار میں نہیں لیا. باقی جتنے قوانین تھے, جتنے ضابطے تھے, جتنے عہدے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج وہ میرے قدموں تلے ہیں, میں جسے جو چاہوں دے سکتا ہوں, اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے. لیکن یہ 2 چیزیں, کون سی 2 چیزیں؟ حاجیوں کو پانی پلانا اور خانہ کعبہ کی چابی, یہ میرے اختیار میں نہیں. یہ جس کے پاس پہلے تھی انہی کے پاس رہیں گی. حاجیوں کو پانی پلانا عبد المطلب کی اولاد یعنی قریش میں تھا, اور خانہ کعبہ کی چابی شعبی خاندان میں تھا. آپ نے فرمایا یہ دونوں انہی کے پاس رہے گا. نام تو نہیں لیا, لیکن اس جملے میں ایسی بات کہہ دی کہ سمجھنے والا سمجھ جائے. پھر آپ نے کچھ قوانین بیان فرمائے. پھر فرمایا اللہ نے تم سے جاہلیت کی نخوت جانتے ہو, اکھڑ پن, کس کی نہ ماننا, نخوت, کسی عہدے پر کسی مقام پر پہنچ کے کسی کو کچھ نہ سمجھنا, سب فیل ہے, سب وہ اپنے یہاں کہتے ہیں نا پانی کم چائے ہے, کچھ ہے تو صرف میں, اس کو نخوت کہا جاتا ہے. یہ جاہلیت کی نخوت ہے. یہ کیا ہے؟ جاہلیت کی نخوت. نخوت تکبر سے بدترین چیز ہے. کسی عہدے مقام منصب پر پہنچ کے نا ہم اپنے باپ کی نہیں سنتے, حقیقی باپ کی نہیں سنتے, دوسرے کی کیا سنیں گے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آپ نے فرمایا اللہ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور باپ دادا پر فخر کرنا ختم کر دیا. قریش کی عادت تھی, مکے والوں کی عادت تھی, جب بیٹھتے میرا باپ ایسا تھا, میرا دادا ایسا تھا, اس نے اتنی جنگیں لڑی تھی, اتنے کے سر اڑائے تھے, اتنا پیسہ تھا, اتنا عہدہ تھا. دوسرے پارے میں بھی اس کا ذکر ہے تفصیل کے ساتھ. حج کے بعد ایک محفل مکے والے صرف اس لیے لگاتے تھے کہ اس میں صرف باپ دادوں کے فخر بیان کرتے تھے. کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم سے وہ بھی ختم ہو گیا. پھر آگے جو جملہ ارشاد فرمایا, اس نے پوری دنیا کی ظالمانہ تہذیب کو رون کے رکھ دیا. فرمایا تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی کی اولاد ہے, آدم مٹی سے ہے, تم سب کے سب کلکم من آدم و آدم من تراب. آپ نے فرمایا کہ تم سب کے سب کس کی اولاد ہو؟ ایک انسان کی, آدم کی, اور آدم کہاں سے آئے؟ مٹی سے آئے. لہٰذا مٹی کو مٹی پر کوئی فضیلت نہیں. پھر آپ نے وہ سورہ حجرات کی آیت شریفہ بڑی بلند آواز میں, بھرائی آواز میں تلاوت فرمائی. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, اے لوگو
یہاں لوگ کہا، ایمان والے نہیں، کیونکہ مخاطبین میں مشرکین بھی تھے اور کفار بھی تھے، مسلمان بھی تھے، وغیرہ وغیرہ، سارے جتھے تھے. تو یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت کے ملاپ سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے صرف اس لیے بنائے لتعارفوا، تاکہ آپس میں پہچان رہے. اس سے بڑا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ پٹھان ہے، یہ سید ہے، یہ شیخ ہے، یہ راجستھانی ہے، یہ بہاری ہے، یہ یو پی کا ہے، یہ مہاراشٹر کا ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں فضیلت کی چیزیں نہیں ہیں، تعارف کی چیزیں ہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. آگے ضرب لگائی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا، کمال والا، اللہ کا پسندیدہ صرف وہ ہے جو متقی ہو. فضیلتیں صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہیں، ایمانی کیفیات کی بنیاد پر ہیں، ایمانی صفات کی بنیاد پر ہیں. پیسہ دھیلا، عہدہ، علاقہ، ڈگریاں، یہ سب مٹی میں ملنے والی چیزیں ہیں. اللہ ہم کو سمجھ عطا فرمائے. یہ خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا. پھر قریش سے مخاطب ہو کر فرمایا، او قریش کے سرداروں، او قریش کے غلاموں، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے ساتھ آج کیا سلوک کروں گا؟ تو قریش کے بڑے بڑے سردار، غلام اور بھی پورا عرب وہاں جمع تھا نا، سب نے سر جھکا دیا. پھر سر اٹھا کر ایک ساتھ کہنے لگے، تم بڑے کریم اور سخی بھائی ہو. کیا کہا؟ بھائی کا لفظ کہا. تم بڑے کریم اور بڑے سخی، بڑے نرم دل، بڑے مہربان بھائی ہو. تمہارا باپ بھی بڑا نرم دل تھا، یعنی حضرت عبداللہ، تمہارا باپ بھی بڑا نرم دل تھا. یہ کہہ کر خاموش ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آج تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی تنگی نہیں، آج تم پر کوئی پکڑ دھکڑ نہیں. لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ تم کو معاف فرمائے، وہو ارحم الراحمین. یہ آپ کا چھوٹا سا خطاب تھا مکے والوں سے. یہ صرف اس لیے تھا کہ مکے کے وہ لوگ جو دہشت میں تھے وہ مانوس ہو جائیں. تو مانوس کرنے کے لیے لیڈر کھڑے ہو کر تقریر کرتا ہے. یہ جو تقریر تھی خانہ کعبہ کے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کے مکے والوں کے دل سے صرف دہشت نکالنا تھی. وہ گھبرائے ہوئے تھے کہ آج پتہ نہیں کتنوں کے سر اڑیں گے، کتنوں کی بوٹیاں تکے بنیں گے. مانوس کرنے کے لیے یہ منظر ختم ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیڑھی منگوائی. اور طبقات ابن سعد کی ایک روایت ہے کہ سیڑھی نہیں بلکہ کسی صحابی کو حکم فرمایا کہ آ جاؤ. وہ صحابی آئے، آپ نے ان کے کندھوں پر قدم رکھا اور نیچے اترے. چونکہ خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے آج بھی کافی اونچائی پر ہے، آدمی وہاں سے فرلنگ تو نہیں لگا سکتا. تو آپ نے کسی کو بلایا، اس کے کندھوں پر قدم مبارک رکھا، پھر نیچے اترے اور مطاف میں بیٹھ گئے. آپ کے ارد گرد تمام صحابہ تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، آ کر فرمایا، یا رسول اللہ، حاجیوں کو پانی پلانا تو ہمارے خاندان میں پہلے سے طے ہے، کنجی بھی ہم کو دے دو. کنجی مطلب یہ خانہ کعبہ کی جو کی ہے، چابی ہے، یہ بھی ہم کو دے دو. ایک روایت ہے کہ یہ بات حضرت علی نے نہیں بلکہ حضرت سیدنا عباس نے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا جان تھے، انہوں نے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آج بھی حرم شریف میں حاجیوں کے پانی کا سارا مینجمنٹ حضرت سیدنا عباس کے خاندان کے ذمے ہے. لیلۃ القدر میں اور 10 ذی الحجہ کو حج والے دن حضرت عباس کے خاندان کے لوگ آتے ہیں ترکی سراہی لے کر. ترکی سراہی میں وہ زمزم لاتے ہیں. ہم عام طور سے بوٹل لڑکا کے ایسے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ ترکی سراہی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو پیٹھ پر رکھو اور سامنے والے کے پیالے میں پانی ڈالنے کے لیے ایسے جھکو. تو ترکی سراہی میں لیلۃ القدر میں 10 ذی الحجہ کو آل عباس خود حرم میں آتے ہیں. یہ بھی سنا کہ بعض دفعہ اچانک آ بھی جاتے ہیں، لیکن پانی کا سارا انتظام، سارے اخراجات سعودی گورنمنٹ نہیں دیکھتی. وہ سارا کا سارا معاملہ حضرت عباس اور حضرت علی کے خاندان سے جڑا ہوا ہے، سارا مینجمنٹ. آج بھی حرم شریف کے تمام عہدے خاندانی سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، مذاق نہیں ہے. امامت اور مؤذنی میں کچھ لوگوں کو اضافی طور پر شامل کیا جاتا ہے، لیکن اصل جو امام ہیں، اصل جو مؤذن ہیں، وہ وہی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نامزد کیا تھا، آج تک اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ. تو حضرت سیدنا علی آئے اور آ کر فرمایا، یا رسول اللہ، حاجیوں کو پانی پلانا تو ہمارے نصیب میں پہلے سے ہی ہے، آپ ہم کو یہ شرف بھی دے دو
کہ کنجی بھی ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور اچانک سر اٹھایا، فرمایا عثمان کو بلا کر لاؤ۔ یہاں عثمان سے وہ عثمان نہیں مراد ہیں، عثمان ابن عفان نہیں، عثمان ابن طلحہ مراد ہیں، جو خاندان شعیبی کے آدمی تھے اور انہی کے پاس چابی تھی۔ حضرت عثمان جب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی ان کو واپس لوٹا دی۔ 5ویں پارے میں اس کی بڑی تفصیلات ہیں، میں وہ ساری کی ساری حذف کر رہا ہوں، صرف خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ چابی ان کے حوالے کر دی۔ وہ بڑے خوش ہوئے کیونکہ ان کو یہ خوف تھا کہ شاید چابی ہم سے اب چلی گئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی ان کو واپس لوٹا دی۔ طبقات ابن سعد میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آج کا دن انصاف قائم کرنے کا دن ہے، لوگوں کے حقوق ہڑپ کرنے اور لوٹنے والا دن نہیں ہے۔ عثمان یہ چابی تمہارے خاندان کے پاس تھی، تمہارے ہی پاس رہے گی، تم اپنے ہی پاس اس کو رکھو۔ یہ کہہ کر آپ آگے بڑھے۔ ایک جملہ اور بھی ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ عثمان خانہ کعبہ کی جتنی انکم ہے اس میں سے کچھ ضرورت کے مطابق اپنے لیے لے لینا۔ خانہ کعبہ کو بہت بڑے بڑے ہدیے آتے ہیں، ایک ایک غلاف لاکھوں کروڑوں روپے کا ہوتا ہے میرے خیال سے، میں نے اس کا سارا تخمینہ درس قرآن میں بتایا بھی تھا کہ ایک غلاف کئی لاکھوں روپے کا ہوتا ہے، کئی کروڑوں روپے کا ہوتا ہے، اس پر 10-11 کلو تو صرف سونا ہوتا ہے اور وہ ریشم سے بنا ہوا ہوتا ہے، تو کئی اس کی بہت قیمت ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خانہ کعبہ کی جتنی آمدنی ہے اس میں سے اپنے لیے ضرورت کے مطابق لے لینا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ خانہ کعبہ کو آنے والے ہدیے قریش کے لوگ اور مکے کے سردار ہڑپ کر لیتے تھے، خود رکھ لیتے تھے، وہ مجاور تھے، لوٹ لیتے تھے۔ لیکن اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوٹنا مت، جتنی ضرورت ہو اتنا رکھ لینا اور باقی خانہ کعبہ کے اخراجات پر خرچ کرنا۔ اب ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام رسول، عاشق رسول حضرت سیدنا بلال ابن ابی رباح کو حکم دیا کہ اب کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو۔ ذرا امیجن کرو کیا منظر ہوگا، وہ بلال جس کی کیا حالت تھی مکے میں، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سرداروں کی موجودگی میں بلال کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کے چھت پر، یاد رکھو خانہ کعبہ کے چھت پر قریش کسی کو چڑھنے نہیں دیتے تھے، وہاں تو انہوں نے اپنے بتوں کو رکھا ہوا تھا، کسی کو چڑھنے نہیں دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے بت پر بلال کو چڑھوایا اور فرمایا اذان دو۔ جو آسمان کی راگ الاپی ہے بلال نے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ مکہ پورا سناٹے میں آ گیا، لوگ دم بخود ہو گئے۔ ابو سفیان دو لوگوں کے آزو بازو میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ دونوں مشرک تھے اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ مومن ہو چکے تھے، تو وہ دونوں نا حضرت بلال کی اذان سن کر غیبت کرنے لگے، تانے کسنے لگے کہ جو لوگ بدر میں، جو لوگ احد میں مارے گئے، اچھا ہوا کہ وہ مر گئے۔ وہ مشرک تھے، وہی کہنے لگے اچھا ہوا وہ مر گئے۔ تو بازو والا کہنے لگا بھائی کیوں کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا یہ دن ان کو دیکھنا نہیں پڑا کہ بلال جیسا کالا کلوٹا غلام خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر وہ کلمات کہہ رہا ہے جس کے لیے ہم نے سب کچھ لٹانا گوارا کیا، لیکن آج کا دن آ گیا۔ تو حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا چہرہ اتر گیا، ان کو تکلیف ہوئی، وہ کچھ بولنا چاہتے تھے، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کچھ بولنے کے بجائے خاموشی اختیار کی، تھوڑے غور اور تدبر کے بعد فرمایا میں اگر کچھ بھی کہوں گا نا تو یہاں جو کنکریاں موجود ہیں یہ بھی محمد کے پاس جا کر کہہ دیں گی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیرے بارے میں کون کیا بات کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، آپ نے یہاں نماز ادا فرمائی اور یہاں سے نکل کر آپ عبد المطلب ابو طالب کی بیٹی حضرت ام ہانی کے گھر پر تشریف لے گئے۔ ام ہانی کے یہاں گئے، وہاں غسل فرمایا، چونکہ کئی دنوں کی تکان تھی، آپ نے غسل فرمایا اور 8 رکعت نماز ادا کی۔ یہ نماز کس لیے پڑھی؟ علماء کی اس سلسلے میں 2 رائے ہے، احادیث خاموش ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ چاشت کا وقت تھا تو چاشت کی نماز ادا کی، بعض علماء فرماتے ہیں کہ مکہ فتح ہوا اس کی خوشی میں یہ 8 رکعت نماز ادا فرمائی۔ ام ہانی کے گھر میں نماز ادا کرنے کے بعد دیکھا کہ 2 موسٹ وانٹڈ جن کا سر اڑانے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا وہ وہاں چھپے ہوئے ہیں۔ وہ وہاں اس لیے چھپے تھے کہ وہ دونوں بھی حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے دیور تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا تو پروانہ نکل گیا، ان کو تو قتل کا میں حکم دے چکا ہوں۔
وہ گھبرائے, سمٹ گئے. تو حضرت ام ہانی نے سفارش کی کہ یا رسول اللہ معاف کرو, آپ سے ہم کو یہی تو توقع ہے. آپ نے فرمایا چلو ان کا خون معاف, ان کی جان بخشی ہوئی. اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا کہ 9 لوگ جہاں بھی ملے ان کو قتل کر دو. ایک شخص تھا عبد العزا ابن قتل, بڑا بدماش تھا. تو اس کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ کعبے کے غلاف میں بھی لپٹ جائے تو بھی اس کا قتل کر دو. اس نے اس کی ایک داستان ہے, بہت لوگوں کے مظالم اس سے جڑے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا اس کا سر اڑا دو. 9 لوگوں کا حکم دیا, بعض روایتوں میں ہے 12 کا حکم دیا, بعض میں 10 کا بھی معاملہ آتا ہے, لیکن 9 لوگوں کی جو روایت ہے بڑی قوی ہے, اس لیے میں 9 کا ذکر کر رہا ہوں. 9 میں سے 4 کو قتل کیا گیا, اب کتنے بچے؟ 5 کو معاف کیا گیا. حضرت عثمان ابن عفان نے اور دیگر صحابہ نے سفارشیں کی, کچھ نے ایمان بھی قبول کر لیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا. یہاں سے نکل کر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا گئے. اب یہ سننے جیسی بات ہے, اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع کی. دعا مانگتے جا رہے ہیں, مانگتے جا رہے ہیں, مانگتے. آپ کے تھوڑے فاصلے پر کچھ انصار کے نوجوان بیٹھے ہوئے تھے. تو انصار کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق انتہا کا تھا نا. ان کی تو شروعات ہی عشق سے ہوئی. مکے والوں کی شروعات نفرت سے ہوئی, اور اس نفرت کو اللہ نے عشق میں تبدیل کیا. انصار تو شروع سے ہی عاشق تھے, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا, تب سے آپ کا عشق تھا. بیعت عقبہ اولا آپ سب کو یاد ہوگا. تو انصار کے نوجوان بیٹھے بیٹھے نروس ہو کر کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ اس شہر میں ہوئی, آپ یہاں پلے بڑے, 40 سال آپ نے یہاں گزارے, پہلا نکاح یہاں کیا, اور نبوت کا آغاز یہاں سے کیا, دعوت کا کام یہاں سے شروع کیا. کیا خیال ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ آئیں گے؟ اس طرح باتیں کرنے لگے. تو بازو بیٹھا ہوا ایک نوجوان کہنے لگا اب نہیں لگتا. کیا کہنے لگا؟ اب نہیں لگتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ آئیں گے. بھئی وطن تو آدمی کو پیارا ہوتا ہے نا. اور ان کی باتوں میں اس قدر بھرا ہوا پن تھا, دکھی تھے وہ, کیونکہ نبی کو کون چھوڑے یار. تو ایک نوجوان کہنے لگا تو جتنی باتیں کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے, اور مجھے تو اب 1% بھی نہیں لگتا کہ نبی ہمارے ساتھ چلیں گے. چلیں گے بھی تو اس لیے کہ وہاں جو ساز و سامان ہے وہ واپس لینے کے لیے آئیں گے, اب مدینہ نہیں آنے والے. وہ نوجوان بچے تھے اور وہ بہت غمگین ہو گئے, اتنے غمگین ہو گئے کہ پھر وہ انصار صحابہ نوجوان اس کے بعد کچھ بول بھی نہیں سکے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول تھے. آپ نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا, ہاتھ جھٹکا, اور بڑی تیزی سے انصار کے پاس آئے, نوجوان بچوں کے پاس. پوچھا کیا بات کر رہے تھے؟ وہ بچوں نے انکار کیا, نہیں کچھ نہیں, ایسی باتیں کر رہے تھے. آپ نے فرمایا نہیں کوئی تو بات ہے, بتاؤ کیا بات ہے. تمہارے چہرے بتا رہے ہیں تم بڑے غمگین ہو, یہ تو خوشی کا موقع ہے. تو وہ کہنے لگے نہیں کوئی بات نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بتاتے ہو یا میں کال لگاؤں اوپر کال لگانے کا مطلب اللہ سے پوچھوں کہ یہ کیا بات کر رہے تھے. تو وہ انصار کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے دل میں یہ خیال مکہ فتح ہوا اس دن سے آ رہا ہے, اور ہم بڑے غمگین ہیں کہ اب آپ یہاں رہیں گے یا ہمارے ساتھ مدینہ چلیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, میرا مرنا میرا جینا اب تمہارے ساتھ ہے. یہ بہت بڑی قربانی ہے, بہت بڑی قربانی ہے, بہت بڑی قربانی ہے. کیا فرمایا؟ میرا مرنا اور میرا جینا اب تمہارے ساتھ ہے. مکہ مکرمہ میں کوہ صفا پر بیٹھ کر پھر آپ نے عام بیعت لی. بیعت لینے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ بیعت لینے کا مطلب یہ ہینڈ شیک کرنا اور کچھ وعدے لینا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. ابھی بھی خانقاہوں میں اکابرین اسی طریقے سے ہینڈ شیک کروا کر نیکیوں کی بیعت لیتے ہیں. ہینڈ شیک کروانا جیسے بتاؤ اس طرح ہاتھ ملانا اور پھر کہنا کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, چوری نہیں کریں گے, زنا نہیں کریں گے, اور خیانت نہیں کریں گے, وغیرہ وغیرہ. تو بڑا یہ کہتا جاتا ہے اور سامنے کا بیٹھا ہوا اس کو ریپیٹ کرتا ہے اس طرح. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر بیٹھ کر مکے والوں کی جو مشرک تھے اب تک, اور وہ ایمان میں داخل ہو رہے تھے, وہ جوق در جوق آتے جا رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیدھے دست مبارک کو ان کے ہاتھ میں رکھتے اور کلمات کہتے, لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, اس طرح کہلواتے. پھر اس کے بعد بیٹھتے
کہ زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، خیانت نہیں کریں گے، ناجائز کسی کا قتل نہیں کریں گے، وغیرہ وغیرہ، یہ کلمات کہلواتے۔ آپ یہاں بیٹھ کر کہہ رہے تھے، اور یہی کلمات بازو میں حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خواتین میں کہلوا رہے تھے۔ خواتین سے اس طرح بیعت لی جاتی ہے کہ ان کے ہینڈ شیک نہیں ہوتے، ان کو دور بٹھایا جاتا ہے، الفاظ پہنچائے جاتے ہیں، خواتین وہ کلمات کہتی ہیں۔ تو ہند بنت عتبہ جس نے حضرت سیدنا حمزہ کا رضی اللہ عنہ کا کچا کلیجہ چبایا تھا، وہ بھیس بدل کر آئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ کہا کہ چوری نہیں کریں گے، تو مجمع میں وہ کہہ رہی تھی چوری نہیں کریں گے۔ اچانک ہند بنت عتبہ نے ساری عورتوں کو خاموش ہونے کے بعد بے ساختہ ان کی زبان سے نکل گیا کہ اے محمد، اگر کسی کا شوہر بہت کنجوس ہو تو کیا وہ اپنے شوہر کے پاکٹ سے کچھ چرا سکتی ہے؟ کیونکہ ابو سفیان بڑے کنجوس آدمی تھے، بہت گھر میں خرچہ دیتے نہیں تھے، اور جو دیتے اس کا حساب بڑی سختی سے لیتے، پہلے سے ان کی عادت تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم ہندا ہو اور بھیس بدل کر آئی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ، جی نہیں چاہ رہا تھا آپ کے پاس آنا، لیکن اب اس کے سوا کوئی راستہ کامیابی کا نہیں بچا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا لے سکتی ہو جتنا حق ہے۔ شوہر کو بیوی سے جھوٹ بولنے کا اور بیوی کو کنجوس شوہر کے پاکٹ سے پیسہ چرانے کا شریعت نے اجازت دیا ہوا ہے۔ یہ سارے شوہر ہی بیٹھے ہیں نا کہ اس میں کچھ شوہر نہیں ہے، شوہروں کو اجازت ہے، اسلام نے الاؤ کیا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ بہت سخی لوگ ہیں ماشاءاللہ، سارے ہی سخی ہیں، وہ تو کفر و بخیل ہوتا ہے، ایمان والا تو ہر ایک سخی ہوتا ہے۔ تو شوہر کو بیوی سے جھوٹ بولنے کا پورا پرمیشن ہے، اور بیوی کو کنجوس شوہر کے جیب سے پیسہ چرانا جائز ہے۔ یہ اجازت حضرت ہند بنت عتبہ کے ایمان کی برکت سے ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہونے کے بعد مکہ مکرمہ میں 19 دن رہے، 19 ڈیز۔ ان دنوں میں آپ نے بہت سارے فیصلے لیے، بہت سارے کارنامے انجام دیے، صحابہ کو الگ الگ مقامات پر بھیجے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔